کمنگز رہ گئی ہماری کہ اگر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے, ان کو کیا تکلیف ہم سے ہوئی, کیا ان کی ہم ضروریات پوری نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے شرجیل میمن نے بتایا تھا, اور شرجیل کا میں قصہ وہ بتایا, پچھلی بار تو الیکشن کے اندر سے الیکشن جیل کے اندر سے الیکشن جیت گیا تھا, اس دفعہ تو باہر تھا تو پھر تو ووٹ لینے ہی تھے نا. تو اسی دن ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی الیکشن کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 کے بعد 2013 میں جب ہم نے 5 سال مکمل کیے, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, ہم نے 2008 سے زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے. 2018 میں ہم نے 2013 سے بھی زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2024 میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے. اب یہ ہم نے بینچ مارک بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے. اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگلے جو اس سائڈ کے لوگ ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری یہی کوشش رہے گی, لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کر کے لوگوں کی خدمت کا سوچیں گے. اس اسمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبائی اسمبلی کا, اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو. پاکستان, صوبہ سندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی. سب سے پہلے ہماری مشکلات کیا ہیں. دہشت گردی دوبارہ پچھلے 5-6 مہینے میں بڑے واقعات ہوئے. ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں, جب کل ہم نے اپنے ممبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج, بہادر افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے, ہم نے اس کو دیکھنا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے, اور میں اسی وقت موقع مل گیا, میں ابھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے. جس طریقے سے, اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا. ہم نے, اور میں شکر گزار ہوں, متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی, جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے طے کرتے ہیں, اور انہوں نے مانا. ہم نے جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام دیا تھا, اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چوائس پہ, اس لیے کہ we knew we left the province in very good hands and he's taken very good care of the province. I know for a fact he left more money in the kitty for us than what we had when we left. تو اللہ تعالیٰ, میں دعا گو بھی ہوں جسٹس صاحب کے لیے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں ڈیورنگ دی چیف منسٹر جاب, جو میں نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے اور اس صوبے کے اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع فراہم کرے. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آج اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کیٹے کے چیف منسٹر اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. تو خیر, اسٹریٹ کرائم انفارچونیٹلی بڑھا. ہمارے کچھا کا ریورن ایریا جو ہے اس کے آپریشنز ہم نے ریویو کرنے ہیں. یہ امیڈیٹ چیلنجز ہیں جو سندھ حکومت کو آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی میرا کل ارادہ ہے, میں نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا ہے, شرط لی ہے کہ کل شام کو اوتھ لیں گے. تو کل شام کو, تب تک میں چیف منسٹر نہیں ہوں, جیسے ہی اوتھ لوں گا then I'll be able to enter office. And when I made my last speech on 29th of July, it was a Friday, I remember. And what I said, I told the bureaucracy was that I am an early riser. So even if I sleep at 5 a.m., I get up at 8. I don't know, there's something wrong with me. تو میں نے کہا تھا جی میں تو 9 بجے دفتر ہوں گا, جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لیں. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دیا ہے, تو I think I have to come back with a new rigor. اور انشاءاللہ ہم آج کیا تاریخ ہے, 26 سے 27 28 تاریخ صبح 9 بجے سے
ہمارا کام شروع ہو جائے کہ وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو, سارے تھکے ہوئے ہوں گے. بٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. وہی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایک اور بہت بڑا ایشو جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ ہے, وہ ہے جو ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن ہوگی. ان پہ خاص توجہ ہوگی. تو لا اینڈ آرڈر آبویسلی پرائم رسپانسبلٹی ہے اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے. ہم نے پچھلے 5 سال جو گزرے, میں پہلے بول لیا, اس لیے زیادہ نہیں بولتا, بہت کچھ ہوا تھا, لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی, یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا جیسے وہ پیش آئے. خیر ان کی جو بھی تھاٹ تھی, اس میں جو بھی تھنکنگ تھی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی آزمائشیں دی ہمیں. وہ کووڈ والا زمانہ تھا, یا اس کے بعد 2020 میں فلڈ آیا, پھر 2022 میں جو فلڈ آیا تھا انپریسیڈنٹڈ. میں نے خود اپنی زندگی میں 76 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 90s میں 94 میں فلڈ آیا تھا وہ بھی دیکھا ہے, 2010 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 12-13 میں بھی آئے تھے فلڈ, پھر 2020. لیکن 2022 والے فلڈ جیسا ایک 42 کا فلڈ کا سنتے ہیں, obviously I am not that old کہ وہ مجھے یاد ہو, مجھے پتا میں نہیں تھا اس وقت, لیکن اس کے بارے میں بھی جو بڑے بات کرتے تھے وہ 2010 کے لیے کہتے کہ جی 42 والا فلڈ اس سے کم تھا. تو یہ جو فلڈ آیا تھا یہ تو ڈیفینیٹلی 2010 سے بہت زیادہ تھا. اس فلڈ کے دوران میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کیوں جیتی, کیسے کی, اگر یار چلے جاتے نا تھوڑا لوگوں سے مل لیتے. اور میں کہتا ہوں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات, لیکن ایک لیڈر چاہیے آپ کو چیزیں بدلنے کے لیے, اور اس ملک میں وہ ایک لیڈر موجود ہے, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری. اچھا فلڈ ہم تو عادی ہے نا, میں نے کہا جی بڑا ایکسپیرینس مجھے جی 76 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 2010 میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن اس دفعہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہے اور ان کی کیا ویژن ہے. ہم فلڈ میں جا رہے تھے, انہوں نے اپنے سارے پروگرامز کینسل کیے, فارن منسٹر تھے, یہ ٹو گو ابراڈ, انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس اپنی ختم کی اور ساتھ گھوم رہے تھے. جہاں جاتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے, ہم در بدر ہو گئے, ٹینٹوں گھوم رہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ان کو گھر بنا کے دے دیں. 76 کی فلڈ, 2010 کی فلڈ, کب گھر بنا کے دے سکے ہم, اور گھر بھی کتنے 20-21 لاکھ. تو میں نے کہا چلیں آج کا دن ہے, نوجوان چیئرمین ہے, شاید صبح تک بھول جائیں گے. اگلے دن جب دوبارہ ملاقات ہوئی ان سے, مجھے کہتے کیا سوچا تم نے. میں نے سوچنا شروع کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ, پلان دو اور مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے. میں فارن منسٹر ہوں, I can pull strings and he can really pull strings. جو ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا دوستوں نے کہ جی وہ جو IMF کی ڈیڈ لاک تھا کس نے اس میں سے نکالا. وہ اگر دیکھ لیں جو فائنانس منسٹر تھے ایکس ڈھار صاحب سے پہلے, ان کی اسپیچ کی جی بلاول بھٹو ایک الگ ہی چیز تھی, جس طریقے سے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی بتاؤ کرنا کیا ہے. خیر ہم نے حساب کتاب کیا, یہ سیٹ کہ ہم نے لوگوں کے لیے گھر بنانے ہیں, اگر تو ہمیں فلانے اداروں کی مدد چاہیے ہوگی. اور ٹھیک ہے بات شروع کرو. ہم نے بات شروع کی. میں اپنی کیبنٹ جو میرے ساتھ بیوروکریسی تھی ان کا بہت شکر گزار ہوں. اتنا فلڈ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا اگست سپٹمبر میں, بائی دسمبر ابھی یہ پانی پوری طریقے سے نکلا بھی نہیں تھا. بائی دسمبر وی ہیڈ سچ اے پلان وچ could be implemented, اور ہم نے وہ کر کے دکھایا. جنوری میں ہم جاتے ہیں جنیوا, اس سے پہلے ہمارے پاس
2 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और वो देखें, हम कहते हैं ना कैसे जीते इलेक्शन। मैं कहता हूं 21 लाख घर, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 घर है। 32,000 एक घर में 4 लोग तो रहते हैं ना, तो कितने हो गए? 1,28,000 घर लोग। मैंने तो सिर्फ 75,000 वोट लिए, सिर्फ वो जिनके पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। और यही हाल पूरे सिंध में था। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उस पर मैं बात करूंगा कि आगे हमारा प्रोग्राम क्या है। उन्होंने जो विजन दिया है, अपने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, दैट विल चेंज पाकिस्तान। मैंने कहा ना, अगर आपने फर्क लाना है, एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो हैड अ विजन। आसिफ अली जरदारी साहब थे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें यह आइन दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है, ये सब कहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस आइन को अपनी असल शक्ल में लाए। यहां पे चल बोल ही लेता हूं, मैंने सुना है कि कहीं तकरीर हुई है और उन्होंने बड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कहा है कि बड़ा क्रेडिट लिया है। अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, दूसरा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जाता है। और मैं बताता हूं क्यों। इंडिया ने जो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो शहीद भुट्टो ने कहा, और सबको पता है कि वी लीड क्रॉस और विल मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने वो टीम इकट्ठी की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दुनिया की ऑपोजिशन। एक मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर बन जाए, किसी को मंजूर नहीं था ये, लेकिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। अच्छा, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो मिल रही थी, बट आपके पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था। आपने वो बम बना के, अगर किसी को वाकई डेटरेंस चाहिए तो आपके पास वो डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी जिन्होंने अपने दूसरे दौर में नॉर्थ कोरिया जाके किम इल संग से बोली। अब शायद लोग काफी इसमें बात करें कि जी आपने बात की, बट उन्होंने अपने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया। कि क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि उसके बाद जरदारी साहब थे जिनको विजन था कि अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है तो हमने अपने आइन को अपनी शक्ल में वापस लाना है। उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी के पास अनलिमिटेड पावर्स थे। उन डिक्टेटर्स ने इस आइन को मसक करके सदर के ओहदे को पार्लियामेंट से भी ऊपर कर दिया, तो उन्होंने अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब फिर हड़प उठाएंगे प्रेसिडेंट का। और मैं ये मौका आज ही ले लेता हूं, अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सदर जरदारी साहब को वोट दीजिएगा प्रेसिडेंट का। उस वक्त फॉर्मली भी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी एक मौका है तो आज ही मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं। तो ये वजूहत थी कि इस सूबे के लोग और हम अपनी लीडरशिप के सामने थोड़े शर्मिंदा जरूर, इसलिए कि हम चाह ये रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो इस सूबे में। बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की, खत्म नबूवत की बात शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़ा मुश्किल फैसला लिया था। हम चाह रहे थे, हम हमारा ये सोच थी कि अपने सूबे के जरिए हम, इसलिए कि हमारी हुकूमत सिर्फ सूबे सिंध में थी, हम ऐसा परफॉर्म करें। और मेरा ख्याल है हमने परफॉर्म किया है। सूबे सिंध के लोगों ने तो जाना है, बहुत अपने अपने हो सकती है, हर चीज दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि जी हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसे नहीं है। लेकिन ये सूबे के लोग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत को जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा तहिया है, जो भी मेरे साथ टीम आएगी, इन्हीं दोस्तों में मेरे साथ कैबिनेट मेंबर्स बनेंगे। और हमारी अपनी लीडरशिप से यही कमिटमेंट होगी कि इस दफे जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें, और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वोट से। और क्यों बनाएंगे आप प्राइम मिनिस्टर? इसलिए वो एक ही, मैंने आपको विजन बताया, और लोग भी थे जिन्होंने घरों घरों की बात की थी बगैर सोचे समझे, लेकिन he forced his team to work on it
and deliver within days, not even weeks. یہ پریشر ہوتا تھا. اور جیسے ابھی کیمل لیجر صاحب نے کہا تو پریشر ان کا پتہ ہے. اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے, اور ہماری کمٹمنٹ صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم انہوں نے جو بتایا ہے ویژن اپنا ان 10 نکات میں, ہم اپنے صوبے کی حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے, اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع دیں کہ اس ملک کو لیڈ کریں. کیا وہ 10 نکات ہیں؟ میں تھوڑا سا سارے دوستوں اس لیے کہ آپ نے شاید اپنے جلسوں میں مگن رہے ہوں گے, شاید نہ سنا ہو, ہماری سائڈ کے لوگوں کو بھی مائنڈ ریفریش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ میں ان سب چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا انہوں نے کہا کہ 5 سال میں, اس لیے کہ اس وقت کیا ہے, ملک شدید مہنگائی, ہمارے ملک کے لوگ شدید مہنگائی کا شکار ہیں, بے روزگاری کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں 5 سال میں آمدنی دگنی کر دوں گا. اور یہ صوبہ سندھ, سعید غنی بیٹھے لیبر منسٹر تھے میرے ساتھ, ہم ہمیشہ لیڈ لیتے تھے منیمم ویج میں, بلکہ ہمیں تو بلاول صاحب نے کہا منیمم ویج چھوڑو, آپ کیا ہاں لیونگ ویج جس سے آپ کا گزارا ہو سکے. لیکن جو بھی ہمارے وسائل تھے, ہم نے سب سے پہلے 35,000 روپے جو آخری کی تھی ویج وہ کیا, پھر باقی صوبے. اور ہمیں اتنا پریشر پڑتا تھا, آپ کو وجہ کی بات بتاؤں, جب 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے اسمبلی میں کھڑے ہوئے تو ہم نے پوائنٹ دیا کہ آپ نے منیمم ویج 32,500 کر دی تھی, مجھے نمبر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو مجھے الفت کے فائنانس منسٹر نے فون کیا, یار چھوڑو نا, یہ نہیں ہو سکتا, تم ایک کام کرو 30 پہ باندھ جاؤ, ہم 30 کا اعلان کرتے ہیں. میں نے کہا آپ بڑے 30 کرو, ہم صوبے میں اس وقت 32.5 تھی ہماری, ہم 32.5 کر چکے, کرنی پڑے گی. اور شہباز شریف صاحب کو وہ اعلان کرنا پڑا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا پہلا وعدہ ہے, غریب طبقے کے لوگوں کے لیے 300 یونٹ بجلی تھرو سولر پاور. ادھر امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے کام ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں. ہم نے سولر روف ٹاپس کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں اس وقت بہت کم ہے, 2 لاکھ گھروں کو ہم کر رہے ہیں. ہمیں اسکوپ بہت بڑھانا پڑے گا, لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے شروعات کی ہوئی ہیں, بہت زیادہ ضروری. اور ادھر فاروق بھائی نے بات کی, میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی پڑھائی کے لیے, جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, ان کے لیے کام کرنا ہے, اور بہت ہم نے کام کرنا. اور یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ انہوں نے اپنے منشور کا رکھا ہے, پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کرنا. اب یہ تو صوبہ سندھ لیڈ کر رہا ہے. امیر شاہ صاحب نے ابھی بتایا, NICVT تھامس سینٹر, پیر عبدالقادر شاہ انسٹیٹیوٹ گمبٹ, یہاں JPMC, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سندھ میں مفت علاج کرانے. اور یہ تو ہر ایک ہمارا جو شدید کرٹک ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے کہ جی واقعی ہیلتھ کے شعبے میں پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا. ہم سندھ میں یہ شروعات کر چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام تو پورے پاکستان میں کرنے کو انہیں موقع ملے, تو ابھی سندھ میں اتنا مستحکم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی صوبوں کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کرنا ہے. گھروں کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ میں نے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنائے, میں نے پورے پاکستان میں جو پورے سے پورے ان کو گھر بنا کے دینے. ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں تو گھر بنا دیے, لیکن جو نان فلڈ افیکٹڈ ایریاز, خاص طور پہ ہمارے اربن ایریاز میں جو کچی آبادیاں ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک پکی چھت ہو, اپنا گھر ہو ان کے پاس. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا, جو کہ صدر آصف علی زرداری نے صدر بنتے ہی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کی طریقے سے اس کا آغاز کیا اور وہ آگے بڑھا ہے. اس کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے. کسان کارڈ کا اجرا, اگین اسماعیل راؤ صاحب بیٹھے ہوں گے, اس کے بعد ہمارے ینگ ممبر بیرسٹر آلار کے والد صاحب ایڈوائزر تھے. یہ کسان کارڈ ہم بنا چکے ہیں سندھ میں, جس کے ذریعے ہم, اور یہ بھی کیسے ہوا تھا, جب فلڈز کے دوران ہم نے کہا کہ جب ہم نے کسانوں کو سیڈ اور فرٹیلائزر کے پیسے دینے, تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں تھا. ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ہمیں پھر زمینداروں کے تھرو جانا پڑا, لیکن ہم نے اس پہ سارا ہوم ورک کر لیا اور کسان کارڈ کا پورا پروگرام بنا دیا. اور اسی کو دیکھ کے بلاول صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں جانا ہے. ملک بھر میں مزدوروں کی سماجی تحفظ اور پینشن کو یقینی بنانے کے لیے مزدور کارڈ صحیح بنا چکے ہیں. نہیں ہم بنا چکے ہیں. آپ کہتے ہیں ووٹ کیوں ملے سندھ میں, یہ وجوہات تھی کہ ہم نے پرفارم کیا ہے. ہم نے سندھ کے لوگوں کو امید دی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے جو ان کو آگے جاتی ہے. ابھی تو ویسے میں نے کہا کہ ہمیں بہت تحفظات ہیں,
میں نے کنزرویٹو کے 90 to 95 کہا، اگلے دفعہ ہم صرف جنرل سیٹس پہ سینچری کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے کام سے کریں گے. نوجوان ان کے لیے اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ویژن کہتے ہیں کہ مجھے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یوتھ سینٹر بنا کے دو، اور ہماری بجٹ میں موجود ہے اور وہ بن رہے ہیں یوتھ سینٹرز. ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ سینٹر، جہاں پہ لائبریری، جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے سہولت، جہاں پہ کریئر پلاننگ کے لیے سہولت. اور اب ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے ڈسٹرکٹ سے تحصیل لیول پہ. اور ملک بھر میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹا پروگرام، اس پہ بھی ہمارا سارا جو ہمارا نیا ڈپارٹمنٹ ہم نے کھولا تھا، میرے تو ذہن میں اتنے دن ہو گئے باہر رہا ہوں میں گورنمنٹ سے، سوشل پروٹیکشن میں بھول گیا سارے، سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، اس کا کام ہی یہ تھا. ہم نے سارا اپنا تیار کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نے شروع بھی کر دیا ہے تھرپارکر میں اور عمر کوٹ میں، 2 ڈسٹرکٹ میں ہم نے شروع کیا تھا اور ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو یہ پروگرام، یہ ہماری ترجیحات ہیں جن کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور ضروری چیز کہ جی یار آپ تو بڑھیں، یہ آپ کی جو ہے نا ہمارے دشمنوں کی رٹ، بھائی سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کیوں ووٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. خیر میں ڈائلاگ میں نہیں ہونا چاہتا، ہاں یہ ہوتے ہیں ہمارے بہت عمارت کے ساتھ جو نہیں جیت سکتے، وہ پھر وہی دوسرے لوگوں میں غلط الزام لگاتے. خیر ایک چیز جس پہ ہم نے کام کرنا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور یہ سارے ممبران ہماری سائڈ والے اس کو جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی میرا اس وقت مشن ہے کہ میں کلین ڈرنکنگ واٹر میں ہر جگہ پہنچا سکوں پورے سندھ کے اندر. اور یہ ہے پرابلم، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے اور اس پہ ہم خاص طور پہ کام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. ادھر میں جب آیا نا ادھر، آج بھی میں نے سنا دیہی شہری، ٹھیک ہے دیہی اور شہری، میں کراچی میں پیدا ہوا. ادھر جب میں آیا نا، اپنی سائڈ والے تو سب مجھے جانتے تھے، مجھے ایک اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دوست ملے، اب دوستی آپ لوگ سب کے سب میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ میرے سے عمر میں بڑا، عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں. میں نے اس شہر کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب میں رات کو 2-2, 3-3 بجے نازم آباد، نارتھ نازم آباد وہ سبزی منڈی پہ چھولے کھانے جایا کرتا تھا ناشتہ کرنے. صبح 3 بجے کہیں اور نہیں ملتا تھا ناشتہ. اب بڑا مشکل ہو گیا، اس کی بڑی وجوہات ہے. تو اس شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے کیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس اس شہر کے لوگوں نے اور حیدرآباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر پہلی بار چنا ہے، اور آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی شہر سے. اور کراچی کو بھی آپ سندھ کا حصہ سمجھے. ریحان راجپوت بھائی تھے ادھر حیدرآباد سے، انہوں نے تقریر کی، کہا کہ جی میں سندھ جاتا ہوں، میں حیدرآباد سے تھر جاتا ہوں، اور بڑے ملنسار ہیں. خیر کراچی کے لوگ بھی بڑے ملنسار ہیں، ادھر بھی آ جائے کرے کبھی کبھی، سندھ کے سے پتہ ادھر ہی جاتے ہیں. تو یہ مہربانی کر کے اپنے، اگر کوئی دماغ میں ایسی بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے دماغ سے نکال دیں. اب بہت ہو گئی ہے. ہم یہ 85 سے شروع ہوئی تھی بات، اور جس نے شروع کی تھی اس کو آپ لوگ بھی نہیں مانتے، اس کو آپ لوگ ڈسون کر چکے ہیں. تو آگے بڑھیں اور یہ جو فلاڈ تھنکنگ ہے اس کو دور کریں. اگر اس صوبے کے، اس شہر کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ، اور جیسے ٹائم ملیشیا صاحب نے کہا بہت مواقع ملیں گے بات کرنے کو. میں اس دفعہ چاہوں گا کہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو، ہمیں بھی بات کرنے دی جائے. اسپیکر صاحب مجھے پتا ہے، اور میں نے آپ کے پہلے 2 دن کے کانٹیکٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اپوزیشن کو بھی، جو بھی اپوزیشن بنتی ہے، جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں، پورا موقع دیا جائے. اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر 1 ہوتا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر 2 ہوتا ہے. سب سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن وہ ہوتا ہے اس میں. لیکن اس کو جو بھی بنے، وہ روایات اس ہاؤس کی برقرار رکھنی. یہ نہیں کہ ادھر آگے سامنے کھڑا ہو کے، اور میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کیا مغل کیا کہتے ہیں، مغزل چھوڑے وٹ ایور، آپ لوگ کو جانتے ہیں، میں تو لفظ یہ کہہ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، نہیں وہ مشکل یہ لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا. اردو میری بہت اچھی ہے، آپ لوگوں سے اچھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ مجھے سکھایا نہیں کیا کبھی. وہ کہتے تو ایسے اگر روایات رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پھر 5 سال میں لیکن امید رکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید دلی کچھ چیز پہلے ہی آگے بڑھ گئے اس کرسی پہ، تو آگے شاید براجمان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی اچھی ہماری رہے گی ایک پارٹنرشپ، اس لیے ہم سب مل کے اس صوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی تھی، میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ضرور بات کروں گا اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اوپر
ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں ہو جہاں پہ جو حکومت ہے ہندوستان کی اس نے ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے, چاہے وہ فلسطین اور غازہ میں ان نہایت لوگوں کے اوپر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے سب سے پہلے جلسہ کیا تھا جس پہ انہوں نے, اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر انفارچونیٹلی نہیں ہوا, اگر یہ ملک کی باغ دوڑ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوتی, جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کو کسی میلی نظر سے دیکھے, اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلد کریں گے, وہی وقت واپس آئے گا. ایک اسلامک بلاک بنایا تھا ویسے بنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ نے وہ ویژنری لیڈر ڈھونڈنا ہے, وہ ویژنری لیڈر آپ کے سامنے ہے. جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا آنکھیں ہیں دیکھو, اور باقی جو ہے نا, اب میں کسی اور لیڈر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, آج پہلا دن ہے, آگے جا کے ضرور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھ ہوں ان کے بارے میں. میں نے تو بھگتا ہے بھائی, میں نے تو بھگتا ہے. جو ڈائریکٹ آرڈر آتے تھے کہ یہ اگر کل تک اریسٹ نہیں ہوا تو میں جی فلانا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, میں بہت کچھ چیزیں مجھے پتا ہے جو کہ انشاءاللہ obviously in the interest of state security I will not be able to tell you a lot of things. لیکن اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ملک کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہے, اور ہم سب نے, اور میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ساتھ ملیں, یا کوئی اور اگر نظر آتا ہے تو بتا دیں, دکھا دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال ہم کوشش کریں گے کہ اس صوبے کے لوگوں کی مزید خدمت کریں, اور اپنی کام سے, اپنی خدمت سے ہم نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ, اور میں یہ بڑی اپنے خود نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ میں چیلنج کرتا ہوں, جو پچھلے 2018 سے 23 تک چاروں صوبوں کی کمپیریزن جس طریقے سے چاہے کر لیں, آپ وہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں دکھا کے اور کچھ رات کو ٹیلی ویژن پروگرام میں اپنی ریٹنگز کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے. وہ بھائی اگر ان ریٹنگز پہ ہی سب ہونا ہوتا تو یہ صوبہ سندھ کے لوگ 112 سیٹیں بلکہ 114 ہیں, 2 بھی حلف نہیں اٹھایا انہوں نے, 100 بلکہ اور بھی ہیں, وہ 115 ایک ہمارے ڈیتھ ہوگی, یہ سیٹیں نہیں دلاتے, یہ 2/3 میجورٹی نہیں آتی ہماری اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہوتی. اور میں بڑا خوش بھی ہوا تھا کہ ڈیورنگ دس الیکشن کیمپین, الیکشن کے اگلے دن ہی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا, وہ ٹیلی ویژن کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا, ایک سینئر اینکرز نے 2-3 کہا تھا کہ ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے. یہ اس نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے رہے, ہم کیوں صرف, اور یہی لفظ تھا کہ صرف اپنی ریٹنگز کے لیے کیوں ہم پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو پورا بھلا کہتے رہے. انہوں نے تو کر کے دکھایا, اور یہ میں گارنٹی کرتا ہوں باقی بھی الیکشن ہوئے ہمارے ادھر سوالات ہوتے ہیں نا, یہ فارم 45, میں ایک ادھر اس طرف جو بھی بیٹھے ہیں ایک کے فارم 45 کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, ایک کی. میں نے شبیر کو کہا ہے کہ میں دلا تیر بجانا شروع کر دوں گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. دوست ہے ہمارا, سارے دوست ہیں, تو ایک کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں ہم. آئے تو صحیح نا. مجھے سمجھ نہیں آتی, الیکشن لڑے نہیں, الیکشن کے دن پتہ نہیں, جیسے کیمرے صاحب کہہ رہے ہم اگلے دن سے الیکشن کے لیے تیاری کرتے ہیں, اور ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, لوگوں کی نبض جانتے ہیں, جو ہم سے ناراض ہے اس کو منانا جانتے ہیں, اور ووٹ کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں, انہیں کنونس کرتے ہیں. ایسے نہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ جی ہم جیت گئے, ایسے نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہم جاتے ہیں, ایک ممبر, میں ذمہ لیتا ہوں ہر ممبر کا, لیکن ایک ممبر خود بڑا ذمہ دار ہے, وہ اپنی جیت بتائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کنونسنگلی یہ الیکشن جیتا ہے, اور اس لیے اب وہ جو صوبہ سندھ کو خامخواہ بدنام کرنے والی بات ہے نا, اس کو ختم کیا جائے اور صوبہ سندھ سے سیکھا جائے اور آگے چلا جائے. میں ایک بار پھر اسپیکر صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. Relatively young, not the youngest. I told you, no, you're not the youngest. There were younger chief speakers here. Relatively young. We have lots of hopes in you.
the party has lots of hopes in you. Anthony Naveed, ہمارا میں نے کہا نا all inclusive پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے یہاں 2 خواتین جنرل سیٹس پہ جیت کے آئی ہیں. آپ کے پاس ہے کوئی؟ ہمارے یہاں ایک ریزرو سیٹ والا قومی اسمبلی کا ممبر ہے, سوری ریزرو سیٹ والا کہہ رہا ہوں, مائنورٹی کا. ڈائریکٹ الیکشن میں, جنرل الیکشن میں انکلوسیوٹی یہ ہوتی ہے. ہم نے ایک کرسچن کو پہلی بار ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بٹھایا ہے. بتائیں تو صحیح کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہم ایک ایم پی بھی ہے ہری رام کو میں بھول گیا تھا, معاف کرنا یار, رام رام. میں یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے آگے, اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس صوبے کی خدمت کے لیے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبے کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے. اور مجھے پوری امید ہے, اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک فرق مجھے نظر آیا ہے. 2018 میں جب ہم جیت کے آئے تھے تو پہلے 3 دن اتنے خوش اسلوبی سے نہیں, آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ تھے, ادھر عجیب ہی ماحول بن گیا تھا. اس دفعے, اور میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ ساتھ ملے. آپ کی جو گریونسز ہیں آپ ان کو صحیح فورمز میں پیش کریں. آپ کو حکومت سے کوئی شکایت ہو, ہم بیٹھے ہیں. یہ اسمبلی جواب دہ ہے, سوری یہ حکومت جواب دہ ہے اسمبلی کو. وی آر آنسربل, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو. ہولڈ اس اکاؤنٹیبل, بٹ ڈو اٹ ان اے مینر دیٹ وی فیل اکاؤنٹیبل اینڈ وی ڈونٹ فیل پرسیکیوٹڈ کہ جی ہمیں تو یہ الزام تراشی میں سارا دن گزارا ہے تو پھر کام نہیں چلے گا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ساتھ مل کے صوبے کو کے لیے بہتری کریں گے. اسپیکر صاحب, میں آپ کا ایک بار پھر اور اپنے پورے ممبرس کا, اپنی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ پہ میرے اوپر بھروسہ کیا ہے. اور میں رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہے وہ عزت سے گزارے, اور عزت سے جب بھی مجھے جانا ہو, کوئی رب کے علاوہ کوئی ذات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, جب بھی جانا ہو عزت سے میں جاؤں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ایک بار پھر بہت بہت مبارک حسین صاحب.